Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، ایسی عورت چاہے 1000 مرتبہ ہی کیوں نہ نہا لے، چاہے وہ عورت گھنٹوں شاور کے نیچے کھڑی رہے، اگر اس کے اوپر غسل فرض تھا وہ عورت ناپاک تھی، چاہے وہ 1000 بار ہی کیوں نہ نہا لے وہ ناپاک ہی رہے گی۔ ایسی عورت کو پاکی کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی، اب چاہے وہ ہزاروں غوطے سمندر میں ہی کیوں نہ نہا لے اسے طہارت حاصل نہیں ہونے والی۔ یہ جو غلطی ہے آج کل کی اکثر خواتین میں عام ہو چکی ہے۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ جو یہ غلطی کر جاتی ہیں اور پھر اس غلطی کی وجہ سے وہ ناپاک ہی رہتی ہیں۔ ان کا تو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نے غسل کر لیا ہے، ہم نے نہا لیا ہے، اب ہمیں پاکی حاصل ہو چکی ہے، اس وقت ہم نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتی ہیں، مگر در حقیقت وہ ناپاک ہوتی ہیں، انہیں طہارت حاصل نہیں ہوئی ہوتی۔ اس کے لیے خواتین کو کم از کم اتنا علم تو ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ جس سے انہیں یہ تو معلوم ہو کہ اگر وہ ناپاک ہو گئی ہیں، ان پر غسل فرض ہو چکا ہے، تو اب وہ کیسے طہارت حاصل کریں۔ پاکی ناپاکی کے جو بنیادی مسائل ہیں یہ انہیں ضرور معلوم ہونے چاہیے۔ اب یہ سمجھیے کہ وہ غلطی کون سی ہے کہ جس کی وجہ سے عورتیں غسل کرنے کے باوجود بھی ناپاک ہی رہتی ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ غسل میں 3 فرائض ہوتے ہیں جو کہ ہر کسی کو معلوم ہونے چاہیے۔ نمبر 1 پر کلی کرنا، دوسرا فرض ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، تیسرا فرض پورے جسم پر پانی بہانا حتیٰ کہ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی خشک باقی نہ رہے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ بال برابر بھی خشک رہ گیا تو آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوگی، آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا، آپ جیسے پہلے ناپاک تھے ویسے ہی ناپاک ہی رہیں گے۔ تو سامعین مکرم، غسل کے یہ 3 فرائض ہیں جن کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ سمجھیے گا کہ آج کل یہ 2 چیزیں تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں، ہر عورت ان 2 چیزوں کا اکثر استعمال کرتی ہے۔ بہت ہی کم تعداد میں خواتین ایسی ہوں گی کہ جو یہ 2 چیزیں استعمال نہیں کرتی ہوں گی، بالخصوص نوجوان لڑکیاں۔ جو ینگ جنریشن ہے وہ یہ 2 چیزیں ضرور استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 پر لپسٹک، دوسرے نمبر پر نیل پالش۔ اب یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کسی عورت نے نیل پالش لگا رکھی ہے اور پھر اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے، یعنی کہ میاں بیوی نے ملاقات کی، یا پھر اسی طرح عورت کو جو احتلام ہوتا ہے یا حیض و نفاس کی وجہ سے عورت پر جو غسل فرض ہو جاتا ہے، کسی بھی سبب سے اس کے اوپر غسل فرض ہوا اور پھر اس نے نیل پالش بھی لگا رکھی ہے، اب نیل پالش لگائے ہوئے بھی اس نے نہا لیا، اس حالت میں چاہے وہ 1000 مرتبہ بھی نہاتی رہے اسے طہارت حاصل نہیں ہونے والی، اس کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیل پالش جو ہے یہ ناخنوں کے اوپر باقاعدہ طور پر اپنی تہ جما لیتی ہے، ایک لیئر جو ہے وہ ناخنوں کے اوپر بن جاتی ہے جس کی وجہ سے ناخنوں پر پانی نہیں پہنچ پاتا۔ اب غسل کا جو تیسرا فرض ہے وہ ہے کہ جسم کے سارے حصے پر پانی بہانا۔ اب غسل کا جو تیسرا فرض ہے وہ ہے کہ جسم کے سارے اعضاء پر پانی بہانا حتیٰ کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک باقی نہ رہے۔ لپسٹک بھی بعض ایسی مارکیٹس میں آ چکی ہیں، تو بعض لپسٹکس ایسی بھی مارکیٹس میں آ چکی ہیں جو کہ واٹر پروف ہیں، اگر آپ کچھ کھائیں پئیں بھی تو وہ لپسٹک اترتی نہیں ہیں، یعنی کہ ہونٹوں کے اوپر وہ بھی اپنی لیئر بنا لیتی ہیں۔ جب تک آپ اس کو خود ریموو نہ کریں، جب تک خود نہ اتاریں، اس وقت تک وہ لپسٹک ہونٹوں سے اترتی نہیں ہے۔ اب اگر اس طرح کی لپسٹک یا پھر نیل پالش کسی عورت نے لگائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے، وہ ناپاک ہو گئی ہے، اس حالت میں وہ 1000 مرتبہ بھی غسل کرتی رہے، ان چیزوں کو اتارے بغیر اس کا غسل نہیں ہوگا، وہ ناپاک تھی ناپاک ہی رہے گی جب تک کہ نیل پالش اور لپسٹک اتار نہیں دے گی۔ تو یہ غلطیاں اکثر خواتین کرتی ہیں۔ اس مسئلے کی آگاہی حاصل کرنا
ہر خاتون کے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے غسل کر لیں اور پھر اس کے بعد اپنی عبادات، نماز اور قرآن کی تلاوت کو بجا لا سکیں۔ اگر اس کے برعکس ان چیزوں کے ہوتے ہوئے انہوں نے غسل کیا، ان کا غسل نہیں ہوگا، اس کے بعد جو بھی عبادت کریں گی بجائے ثواب کے ان کو الٹا نقصان ہوگا، خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اس چیز کے احتیاط کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔